السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اسے اپنی حقیقی اولیاء کے لیے مستقل ٹھکانہ بنایا اور پھر اس کو اپنی رحمت اور کرم سے بھر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کسی کان نے اس بارے میں سنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کسی کے دل میں ان کے بارے میں خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ رب کی جنت روشن دن کی طرح خوبصورت، صحن بہت کھلے، عمارت بلند جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، جس کا گارا بہترین قسم کی کستوری، جہاں ہیرے جواہرات کنکریوں کی طرح بکھرے ہوں گے، مٹی زعفران کی ہوگی، جو ایک بار اس میں داخل ہو گیا اس کو کبھی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، وہاں کبھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور نہ جوانی ختم ہوگی۔ جنت کا سب سے پہلے دروازہ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر دربان پوچھے گا، آپ کون؟ تو آپ جواب دیں گے، محمد۔ تو وہ کہے گا، مجھے آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے افراد کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کا چہرہ آسمان کے روشن ترین ستاروں کی طرح چمکتا ہوگا۔ وہاں انہیں قضائے حاجت کی دودھ پیش نہیں آئے گی، حتیٰ کہ تھوک بھی نہیں آئے گا، بلغم بھی نہیں آئے گا، اور جو وہ کھائیں اور پئیں گے ڈکار یا پسینے سے سب ہضم ہو جائے گا۔ ان کی کنگھی سونے کی ہوگی، پسینے سے کستوری کی خوشبو آئے گی، آپس میں کبھی اختلافات نہیں کریں گے، ان کے دلوں میں حسد اور بغض نہیں ہوگا، وہ آپس میں ایک آدمی کے دل کی طرح رہیں گے۔ تمام کی شکلیں اپنے باپ آدم علیہ السلام سے ملتی ہوں گی اور ان کا قد 60 ہاتھ بلند اور چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرتے ہوں گے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو بالکل ابھرتی ہوئی جوانی ہوگی، گویا ان کے چہروں پر مونچھیں بھی اچھی طرح واضح نہیں ہوں گی۔ رنگت گوری، گھنے بال، سرمگی آنکھیں، جیسے ان کی عمریں 33 سال ہوں، چمکتے دمتے چہرے، خوبصورتی اور تر و تازگی کی انتہا، ان کے چہرے دیکھ کر ہی نعمتوں کے اثرات پہنچانے جائیں گے۔ انہیں یہ بھی کہہ دیا جائے گا کہ ان تصحوا ولا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا ولا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا ولا تحرموا ابدا۔ اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری تمہیں نہیں آئے گی، تم یہاں ہمیشہ نوجوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ آسائشوں میں رہو گے،
کبھی تمہارے حالات خراب نہیں ہوں گے اور ہمیشہ تمہیں ہر قسم کے پھل ملیں گے۔ اس لیے تو ایک جنتی کے ہاتھ کا کنگن اس دنیا کو اپنی جھلک دکھا دے تو اس کے آگے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، جیسے سورج کے آگے ستاروں کی روشنی ماند پڑتی ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، وہ بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اسی سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی خوبصورت اور میٹھی جنت کی نہر کوثر ہے۔ اللہ نے اسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے بنایا ہے۔ اس کے کنارے گول خولدار موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، اس کی مٹی بہترین قسم کی کستوری ہے، اس کی کنکریاں موتی ہیں، اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آبگینوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے، وہاں بڑے بڑے پرندے بھی پانی پہ آتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا، جس کی لمبائی چوڑائی یکساں ہوگی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک فاصلہ 1 ماہ یا مدینہ سے صنعاء کی مسافت کے برابر ہوگا، جس پر 2 نالے جنت سے نکل کر گرتے ہیں۔ اہل ایمان اس حوض سے پانی پی سکیں گے، جو ایک بار پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض کوثر سے دین میں تبدیلی کرنے والے اور بدعتیوں کو دھتکار دیا جائے گا۔ جب سارے کے سارے جنتی اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے یا سب سے نچلے درجے کے جنتی کو بلا کر کہا جائے گا کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تو وہ کہے گا یا اللہ میں اب کیسے جاؤں؟ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ براجمان ہو چکے ہیں اور سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کیا خیال ہے میں تمہیں دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کے برابر جنت میں جگہ دے دوں؟ تو وہ کہے گا جی ہاں اے اللہ میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، تمہیں میں اتنی جنت دیتا ہوں، مزید اس کے برابر ایک حصہ اور، مزید اس کے برابر ایک حصہ اور۔ آپ نے یہ 5 دفعہ جب فرمایا تو وہ جنتی کہے گا یا اللہ مجھے کافی ہے، میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سارا تمہارا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ میں تمہیں اور دیتا ہوں، وہاں پر تم جو چاہو اس میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہ سب کچھ ملے گا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ اور سب سے بلند درجہ اہل جنت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میں انہی لوگوں کو چاہتا ہوں، ان کی عزت و تکریم کے لیے میں نے اپنے ہاتھوں سے جنت کو بنایا ہے، اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، یہ ایسی جنت ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں ایسا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ جنت کے ایک درخت ایسا بھی ہے کہ جس کے سائے کو عبور کرنے کے لیے ایک بہترین گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی اس درخت کے سائے کو کراس نہیں کر پائے گا۔ اور جنت کے اندر ایک ایسا خیمہ تیار کیا جائے گا جس کے خولدار موتی سے بنا ہوگا، جس کی اونچائی 60 میل ہوگی۔ اس کے اہل خانہ اسی میں رہیں گے، وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہاں کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائے گا۔ ایک جنتی عورت اگر زمین پر نگاہ ڈال لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا خلا روشن ہو جائے گا، ایک مہک پھیل جائے گی۔ اس کے سر کا آنچل دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے، اور جنت میں کوئی بھی شخص بیوی کے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اہل جنت سب کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ سب کہیں گے یا اللہ کیوں نہیں، ہم راضی ہیں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہیں اس سے بڑھ کر نہ دوں؟ سب کہیں گے ان سب سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے آج میں تم سے راضی ہو گیا، میں آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا یہ حوصلہ فزائی ہے اہل جنت کی۔ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کرم نوازی وہ ہے جس کے سامنے ساری نعمتیں ہیچ ہیں،
وہ ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ اب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، کہ تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھو گے کہ جس طرح 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں دیدار کرنے میں کسی قسم کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ اہل جنت اور اللہ تعالیٰ کے چہرے کے درمیان صرف ایک حجاب ہوگا۔ اس دن آواز لگانے والا کہے گا اہل جنت، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے جس کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ سب کہیں گے وہ کون سا وعدہ؟ اللہ نے ہمارے نامہ اعمال والا پلہ بھاری کر دیا، ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، چمکتا دمکتا بنا دیا، ہمیں جنت کے اندر داخل کر دیا، جہنم سے آزادی دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیں گے اور تمام جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار سب کے نزدیک ہر نعمت سے زیادہ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، عزیز و کاروں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا ہمیں دیدار نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔